اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام میرے سننے والوں کو، میرے ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، انوار السلوک کے سبق و اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے انوار السلوک وہ کتاب جس کو تائید الہی حاصل ہے، وہ کتاب جس کی بشارت، جس کی خوشخبری خود رب تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوئی ہے، اس کتاب کے سبق و اسباق کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی عنایت سے اللہ کے بندوں کے اوصاف کے بارے میں پڑھا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑے احسن انداز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا، پڑھا، سیکھا، اور آج انشاءاللہ تعالی اسی سبق کو لیتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھیں گے اپنے اگلے سبق کی طرف۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز محبت، انداز عبادت کا ذرا ملاحظہ کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طرح عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح اپنے رب کے سامنے اپنی امت کی بخشش کے لیے بے انتہا سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ سے امت کی بخشش کی دعا کیا کرتے تھے۔ سرور کشور رسالت محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انداز عبادت ملا فرمائیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں انتہا درجے کے خوش اور مسرور ہوتے، جیسا کہ حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے نماز کو قرۃ العین یعنی اپنی آنکھوں سے نسبت دی ہے۔ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کرا دیا۔ قرۃ قرص مشتق ہے جس کو معنی قرار اور شبہات کے ہیں، یعنی قرص مشفق ہے جو کہ سردی اور ٹھنڈک کے معنی دیتا ہے، کیونکہ محبوب کی دید سے دل کو قرار حاصل ہوتا ہے، دل کو تسکین ہوتی ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک میسر ہوتی ہے۔ نماز کی ادائیگی کا انداز بھی بتا دیا کہ نماز ایسے ادا کیا کرو کہ تم کو اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کے سامنے ہم کلام ہو، اللہ کے ساتھ تم باتیں کر رہے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے، یہ تو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ جس کی عبادت کرتی ہیں کیا وہ آپ کو نظر بھی آتا ہے؟ جواباً فرمایا اگر نظر نہ آتا تو عبادت کیوں کرتی؟ مرد حق نماز میں مشاہدہ حق کر رہا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مرد حق کون ہو سکتا ہے؟ اسی نظارہ محبوب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ العین فرماتے ہیں۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے، اے جان کائنات دل ہے یہی مدعائے دل، تیری نظر میں میں رہوں، میری نظر میں تو رہے۔ اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، اصل نماز ہے یہی، روح نماز ہے یہی، میں تیرے روبرو رہوں تو میرے روبرو رہے۔ حق بندگی عطا کرتے ہوئے
آپ صلی اللہ تعالی وسلم خشیت الہی کا غلبہ ہوتا تو اس اندازہ میں اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ارشاد خداوندی ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اس کے بندوں میں سے علماء ہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات جو کہ عالم ما کان و ما یکون اور مخزن اسرار ربانی ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی آپ سے زیادہ عالم نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اعلیٰ و عرفہ درجہ کی خشیت کے حامل ہیں۔ بندگی میں ضروری ہے کہ معبود کی عظمت سے واقفیت ہو، چشمہ علم و حکمت اور مرکز انوار ربانی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت الہیہ اور زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر اسی درجہ کی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا نماز میں قیام اس طرح ہوتا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پائے اقدس پر ورم آ جاتا۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فدائی صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی ذات معصوم ہے، آپ اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ آپ تو مغفور ہیں۔ جواباً میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اس فضل و کرم کا کہ اس نے مغفور فرمایا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ بالغ اللہ صلاتی و سلام ابدا لبنی عربی مدنی حرمی، بیج اللہ تعالی میرا درود میرا سلام ہمیشہ طرف نبی عربی مدنی حرم کے رہنے والے پر، عامر لکلی بھی عدلی و سماہی و تقی امر نفس بھی وجوہی و تورم قدمی، حکم کرنے والے سب کے ساتھ انصاف، جواں مردی اور پرہیزگاری کے زندگی گزاری، نفس کے ساتھ بھوک کے حتیٰ کہ قیام عبادت میں سوچ گئے پاؤں۔ یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب قیام کرتے تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے قدم مبارک میں سوزش آ جاتی، سو جاتے، جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں سو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ تو مغفور ہیں، آپ تو معصوم ہیں، پھر اتنی مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ رسول کریم کا انداز عبادت کچھ اس طرح تھا، آپ نے فرمایا جس رب نے مجھے مغفور بنایا ہے، جس رب نے مجھے معصوم بنایا ہے، کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جناب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم خواب استراحت سے بیدار ہوئے، مسواک اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور میں نماز کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ کوئی ایسی آیت جس میں رحمت کا تذکرہ ہو نہ گزری کہ آپ نے توقف کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب نہ کی ہو، اور کوئی آیت ایسی نہ گزری جس میں عذاب کا تذکرہ ہو اور حضور نے توقف فرما کر اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو، اور پھر تمام قیام کے برابر طویل رکوع اور پڑھا سبحانہ ذل جبروتی والعظمتی والکبریائی، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور اس کے برابر قیام فرمایا اور اس میں بھی یہی کلمات زبان اقدس سے ادا فرمائے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی انہی کلمات کو دہرایا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان اسی قسم کی کلمات کی تلاوت فرما رہے، اور رکعتوں میں سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک ہی آیہ مبارکہ یعنی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن يغفر لهم فإنك أنت
عزیز الحکیم۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت، اگر تو ان پر عذاب فرمائے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی بخش دے تو تو ہی غالب حکمت والا ہے، کی تلاوت فرماتے فرماتے ساری رات قیام میں گزار دیتے۔ اس آیہ میں ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہوا رحمت عالم رحمت للعالمین اپنی امت پر کتنے شفیق ہیں کہ تمام رات قیام میں اس کی مغفرت طلب فرماتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضور کی کون سی بات جو عجیب نہیں؟ فرماتی ہیں کہ ایک بار رات کے وقت حضور میرے پاس تشریف لائی، کچھ دیر ٹھہرے تھے کہ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ دوران عبادت اتنا روئے کہ آنسو مبارک سینہ مبارک تک بون پہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس حالت میں بھی روتے رہے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اس طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نے آ کر صبح کی نماز کے لیے اذان دی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اتنے روئے کہ جب کہ آپ معصوم ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار نہ ہوں، حالانکہ مجھ پر اتنی آیتیں نازل ہوئی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ بھی روایت ہے کہ حضور جب نماز ادا فرماتے تو آپ کے شکم اطہر سے ایسی آواز آ رہی ہوتی جیسے دیکھ کے جوش مارتے وقت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ صاحب نبی، صاحب رسول، صاحب پیغمبر اپنی صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کے لیے اتنے پریشان، اتنے امت کی فکر ہے۔ امت کی فکر کیوں نہ ہو؟ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، جن کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ محبوب میں نے کسی نبی کو رحمت دے کر بھیجا، کسی کو ایک قبیلے کے لیے بھیجا، کسی کو ایک علاقے کے لیے بھیجا، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، لیکن فرمایا تو میرا آخری محبوب ہے، تو میرا حبیب ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب، لوگوں کو، دوسرے پیغمبروں کو، باقی انبیاء کرام علیہ السلام کو میں نے رحمت دے کر بھیجا، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، لیکن اے میرے پیارے محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب میں نے تجھے رحمت دے کر نہیں بھیجا، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے محبوب کی رحمت کسی ایک مخصوص قبیلے کے لیے نہیں ہے، میرے محبوب کی رحمت کسی ایک مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، میرے محبوب کی رحمت کسی ایک مخصوص مخلوق کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے محبوب تو سراپا رحمت ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، کسی ایک جہان کے لیے نہیں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کا ساری تعریفیں رب تعالی کی ہیں۔ عالمین فرمایا تمام جہان، ادھر فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک جہان کے لیے نہیں۔ فرمایا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ میرے محبوب کی شان ہے۔ البتہ جتنے بھی دنیا میں درخت ہیں، اگر ان کی سب کی قلم بنا لی جائے، رسول کی شان ختم نہیں ہو جائے گی۔ جتنے بھی دریا، سمندر، جتنا بھی دنیا میں پانی، اگر ان سب کی سیاہی بنا لی جائے، پھر بھی رسول کریم کی شان کا ایک باب تک مکمل نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہی ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے، اور آج امت کا یہ فرض بنتا ہے، امت کا یہ حق بنتا ہے کہ کل روز قیامت جو محبوب اپنی امت کے لیے ساری رات سجدوں میں گزار دیتے، ساری رات قیام میں گزار دیتے، کم از کم اس محبوب کے سامنے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ ہمیں اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔